بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سونیا عمر ہے۔ میں اس وقت ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک یونیورسٹی آف پنجاب کے شعبہ سوشل ورک کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ درس و تدریس کے ساتھ میرا تعلق گزشتہ تقریباً 13-14 سال سے ہے، اور سماجیات کے جو شعبات ہیں، سماجیات کے جو موضوعات ہیں، ان کے اوپر میں بات کرتی ہوں۔ انہی کو میں یونیورسٹی اور کالج لیول پہ پڑھاتی رہی ہوں۔ انٹرنیشنل سطح پر مختلف کانفرنسز میں بھی بات کرنے کا موقع ملا، جس پہ میں نے مختلف معاشی اور سماجی موضوعات پر ہی بات کی۔ تو میرے پاس جو آج سبجیکٹ موجود ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اٹ ہیز اے گریٹ سگنیفیکینس۔ پاکستان جیسے ملک میں پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامک ہم اسے کہیں گے، اور اسی کے اوپر میں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ سے بات کروں گی۔ پاکستان جیسے ملک میں جو اس وقت دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہے آبادی کے حساب سے، ہائیسٹ پاپولیشن ہے ہماری، اور پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ 2050 تک پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بھی ہو سکتا ہے، جس کی سب سے زیادہ آبادی ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو کہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کا ہمسایہ ہے، ہمارے ہمسائے میں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، یہاں کی اتنی زیادہ آبادی، کس طرح سے ہم ان ریسورسز کو پورا کریں گے جو کہ آبادی کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اور ہم پاکستان یقیناً شروع سے مسائل کا شکار رہا ہے۔ بڑھتی آبادی ہمارے مسائل کو مزید بڑھائے گی۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کی طرف اسٹوڈنٹس کی، عام لوگوں کی توجہ مبذول کروائیں، ان کو یہ بتائیں کہ پاپولیشن، بڑھتی آبادی ایک مسئلہ ہے، کس طرح کی چیزوں کو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے احساس ذمہ داری کے اندر اضافہ ہو اور پاکستان میں بڑھتی پاپولیشن کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ ہمیں آنے والے دنوں میں ایسے سوشل سائنٹسٹ چاہیے جن کا عبور ہو پاپولیشن اسٹڈیز جیسے سبجیکٹ میں۔ ہمیں آنے والے دنوں میں ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے جن کا عبور ہو پاپولیشن ڈائنامکس جیسے سبجیکٹ کے اوپر، تاکہ یہ بات وہ ملک کے ہر کونے میں پھیلا سکیں کہ بڑھتی آبادی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان نہیں پورا کر سکتا لوگوں کے مسائل کو، پاکستان کے وسائل یقیناً کم ہے، ہمارے لیے انبار لگ سکتا ہے پرابلمس کا۔ وی ڈو ہیو اسکارسٹی آف ریسورسز، وی ڈو ہیو اسکارسٹی آف اکنامک ریسورسز، سوشل ریسورسز آلریڈی، جبکہ آج پاکستان کی آبادی 21 کروڑ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس سبجیکٹ کو نہ صرف پاکستان کے کانٹیکس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج کی دنیا میں، کیونکہ انوائرمنٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کسی ایک ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی گلوبل ارتھ، اس پلانٹ کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ ہمارے ماحولیات کے جو ماہرین ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بڑھتی آبادی ایک بہت بڑی ریزن ہے ماحول کے بڑھتے ہوئے مسائل کی۔ بڑھتی آبادی ایک بہت بڑی ریزن ہے دنیا میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی۔ تو آبادی کا جو بڑھتی ہوئی آبادی کے جو مسائل ہیں پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک سے کنیکٹڈ ہے، ہم آج کی دنیا کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، کسی ایک ملک کے مسائل دنیا کے دوسرے ملکوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک ملک کا ڈی اسٹیبلائز ہونا دنیا کے دوسرے ریجنز کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ آبادی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ امید ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہم مختلف موضوعات پر، ایک ایسے موضوعات پر اس سبجیکٹ کے اندر بات کریں گے جس سے یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس، بی ایس لیول کے اسٹوڈنٹس، ایون عام عوام جو ہے، ان کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا، ان کی آگاہی کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمیں ضرورت ہے ایسے سائنٹسٹ کریٹ کرنے کی، سوشل سائنٹسٹ جو اس موضوع پہ بات کر سکے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں پاپولیشن اسٹڈیز اینڈ ڈائنامکس کے سبجیکٹ کا۔ ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم جائیں، پاپولیشن اسٹڈی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، دس از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشن۔ سو دیر از اے اسٹریس آن دس سائنٹیفک اسٹڈی۔ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، اس کو ہم نے سائنٹیفکلی، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہیومن پاپولیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اسٹڈی ہے، یا ہیومن پاپولیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا سبجیکٹ ہے۔ پاپولیشن اسٹڈیز کیا ہے؟ یہ اسٹڈی ہے ریلیشن شپ بٹوین ڈیموگرافک اینڈ نان ڈیموگرافک ویریبل۔ ہم آپ عام زبان میں کچھ الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایج، سیکس، جینڈر، ان سب ویریبلس کو پاپولیشن اسٹڈیز کی زبان میں ڈیموگرافک ویریبلس کہا جاتا ہے۔
اور ان سب کا جاننا پالیسی پلاننگ امپلیمنٹیشن کسی بھی ملک کی منصوبہ بندی ہمارے تمام جو پلاننگز بنتے ہیں اسی کی بیس پہ بنتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کتنے پرسنٹ مثال کے طور پر جوانوں کی پاپولیشن ہے, کتنے پرسنٹ بچوں کی پاپولیشن ہے, کتنے پرسنٹ بزرگوں کی پاپولیشن ہے. تو سیکس ایج جینڈر پاپولیشن اسٹڈیز کے اندر ان کو ڈیموگرافک ویریبلس کہا جاتا ہے, جبکہ ہمارے نان ڈیموگرافک ویریبلس اسی سے ایسوسیٹیڈ ویریبلس ہیں. مثال کے طور پر پاپولیشن کے ہماری پاپولیشن کے سرٹن کریکٹرسٹکس, ایجوکیشن لیول, پاورٹی لیول, انکم لیول, یہ تمام ویریبلس کو ہم نان ڈیموگرافک ویریبلس کہتے ہیں. تو پاپولیشن اسٹڈیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا نام ہے. اگر ہم صرف لفظ پاپولیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں, بیکاز ہم بات کریں گے شروع میں تو ہمیں یقیناً ڈیفینیشنس کی طرف جانا پڑے گا. پاپولیشن کیا ہے؟ اٹ از دی ہول نمبر آف انہیبیٹنٹ آکیوپائنگ این ایریا اور اینی کنٹری, اور وہ کنٹینیولی وہ ایریا یا کنٹری ماڈیفائی ہو رہی ہے بیکاز آف دی سرٹن چینجز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس ان دی پاپولیشن. لفظ پاپولیشن کسی ایک جگہ پر لوگوں کا آکیوپائی ہونا, لوگوں کا رہنا, ہم اسے ہی آبادی کہیں گے. اور وہ جگہ, وہ آبادی کی وجہ سے وہ جگہ ایک کانسٹنٹ, اٹ از ناٹ اسٹیگننٹ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, وہ مسلسل چینج ہو رہی بیکاز وہاں کی آبادی کی کریکٹرسٹکس اور خصوصیات میں تبدیلی ہو رہی ہے. کسی سال برتھ ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے, کسی سال ڈیتھ ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے, کسی سال زیادہ لوگ ملک سے باہر امیگریشن کر سکتے ہیں. تو لوگ ایک بڑی تعداد کئی جگہ پہ رہنا اور اس کے اندر اس طرح کے ڈائنامک دو تبدیلیاں کا آنا, اسے ہم پاپولیشن کہیں گے. لفظ پاپولیشن, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاپولیشن اسٹڈیز سائنس ہے, یہ بات کرتی ہے سائز اینڈ کمپوزیشن آف پاپولیشن. سائز, تعداد, کتنی تعداد ہے, کروڑوں میں ہے, لاکھوں میں ہے, ہزاروں میں ہے. ہماری پاپولیشن کمپرائز کس کے اوپر ہے؟ ہاؤ مینی مین, ہاؤ مینی ویمن, ہاؤ مینی ٹرانسجینڈرز, یہ کتنے فیصد لوگ ہیں, پھر کس ایج گروپ کے لوگ ہیں, اس کو ہم کمپوزیشن کہیں گے. مزید بھی اس کی تفصیلات میں ہم آگے بات کریں گے. پھر جیسا کہ میں نے پیچھے بھی کہا ڈائنامک لائف کورسز آف پاپولیشن, جو ڈائنامک تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی پاپولیشن کے اندر, ان تمام چیزوں کے اندر پاپولیشن اسٹڈیز کے اندر بات کی جاتی ہے. پاپولیشن اسٹڈیز ڈیل کرتی ہے ریلیشن شپ بٹوین پاپولیشن کمپوزیشن اینڈ پاپولیشن چینج. ہماری پاپولیشن کی کمپوزیشن اٹ از کمپرائزڈ آف سرٹن ایج, سیکس, ریلیجن, ایتھنک, اتنے فیصد لوگ, اتنا یہ مذہب ہے, اتنے فیصد لوگ 15 سے 30 سال کے درمیان اتنے فیصد لوگ ہیں, یہ تمام چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آبادی کے اندر کیا تبدیلی نہ صرف آ رہی ہے, کیا تبدیلی ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو افیکٹو بنا سکیں. موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامکس جیسے سبجیکٹ ہم اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ وی ہیو ٹو میک نمبر 1 پاپولیشن افیکٹو. اگر جیسے چائنا نے دنیا میں ایک مثال پیدا کی, یہ بات کی جا سکتی ہے اگر 1 to 1 فیس ٹو فیس انٹریکشن ہو اس طرح کے موضوعات کے اوپر, تو یہ بات کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ سوال اکثر کرتے ہیں کہ پاپولیشن کا جو سبجیکٹ ہے یہ تو آپ اس پہ بات کریں کہ یہ پرابلمز دیتا ہے, تو چائنا دنیا کی بہت بڑی, سب سے بڑی آبادی, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ تو اتنی سوشل اینڈ اکنامک پروگریس ہے. اس کی بھی تفصیلات میں جب میں آپ کو پاپولیشن ڈائنامکس ہے تو میں آپ کو ضرور جاؤں گی, لیکن ابھی اتنا بتا سکتی ہوں کہ ایسی اسٹرکٹ پالیسیز چائنا نے لیں جس میں صرف لیگلی وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ میرڈ کپلس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ وہاں پہ برتھ نہیں ہو سکتی, اور اس طرح کی. اور پھر اس نے اپنی ٹیکنالوجیکل, ایجوکیشنل, اس طرح کی ڈائنامک, اس طرح کی اگریسو چینجز کی, انہوں نے اپنی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کے اس وقت افیکٹو پاپولیشن بنا لیا ہے. انہوں نے اپنی ہی آبادی کو ٹول بنا لیا ہے. بہرحال بڑھتی پاپولیشن, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ امریکہ ہے. ابھی میں آپ کو گراف میں آگے بات کروں گی. امریکہ دنیا کی ایک بڑی پاپولیشن ہے. جب ہم امریکہ کا لفظ سنتے ہیں اور امریکہ پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اے کنٹری فری آف پرابلمس, اے کنٹری فری آف سوشل پرابلمس, فری آف اکنامک پرابلمس, لیکن ایسا نہیں ہے.
بڑھتی آبادی اور آبادی کا موجودہ تناسب ایون امریکہ جیسے ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں، کیا خطرات ہیں، اور کیا وجہ ہے کسی ملک میں پاپولیشن بڑھتی بھی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جن کنٹریز کی پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے اب وہاں پہ پاپولیشن نہیں بڑھی۔ ان تمام چیزوں پہ ہم آہستہ آہستہ اس سبجیکٹ کے اندر بات کریں گے۔ میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا دو الفاظ کا، کمپوزیشن یا ڈائنامکس آف پاپولیشن جو ہے، اب اٹ از کمپوزڈ آف، جب ہم کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہم بات کرتے ہیں ایج، ایتھنیسٹی، سیکس، میرٹل سٹیٹس دیکھیں گے۔ اب ہمارے ملک میں اسلامک ملک ہے تو شادی ہمارے ملکوں میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کوہیبٹنگ، ایسے کپلس جو کہ اس رشتے کے بغیر اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ تمام سٹیٹسز، ریشوز دیکھی جاتی ہیں۔ ایجوکیشنل اٹینمنٹ، اسپیشل ڈسٹریبیوشن، یہ تمام چیزیں پاپولیشن اسٹڈیز کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن اسٹڈیز ڈائنامک آف لائف کورس پروسیس کی جب بات کرتا ہے، چینجز کی بات کرتا ہے، اٹ ول ٹاک اباؤٹ برتھ ریٹ، اٹ ول ٹاک اباؤٹ ڈیتھ ریٹ، اٹ ول ٹاک اباؤٹ یونین، اٹ ول ٹاک اباؤٹ امیگریشن، مائیگریشن، ایمیگریشن۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر یہ سبجیکٹ بات کرے گا۔ اسٹیٹسٹیکل طریقے سے پرسنٹیجز، پرسنٹائل معلوم کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا، اور ونس اگین موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اپنی پلاننگ اور ہمیں اپنی ملک کی منصوبہ بندی کے لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی بعض دفعہ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں جب ہم نے کسی کی دعوت کرنی ہوتی ہے، 10 لوگوں کا اگر ہم نے کھانا کرنا ہے تو ہم اپنے ریسورسز کو اسی حساب سے یوز کریں گے کہ وہ 10 لوگوں کے لیے کافی ثابت ہوں۔ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم زیادہ لوگوں کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ تو ایک چھوٹے سے گھر کی داستان ہے۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے پاپولیشن ڈائنامکس، پاپولیشن کے پروسیس، پاپولیشن کی کمپوزیشن، اس تمام کا جاننا بہت ضروری ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں اس کی آگاہی انفارچونیٹلی ابھی بھی کم ہے۔ ہم سب کو اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فردر پاپولیشن اسٹڈیز جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ریلیشن شپ بٹوین پاپولیشن کمپوزیشن اینڈ چینج، اور براڈر۔ اب دیکھیں پاپولیشن کمپوزیشن کے اندر جو چینج آ رہا ہے کہ سرٹن ریزنس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ آپ پرانے وقتوں میں جب میں آپ کو ہسٹری آف پاپولیشن پڑھاؤں گی تو دنیا کی بہت بڑی آبادی، ایسے ملک تھے جہاں پہ آبادی کی بڑی تعداد صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی۔ کوئی پینڈیمک آ جاتا تھا، جیسے خدا نخواستہ آج کرونا ہے، لیکن کرونا کی ڈیتھ ریٹ وہ نہیں ہے جو ماضی میں طاعون کی بیماریوں سے پھیلا، تو اس سے ایک امبیلنس آیا کرتا تھا پاپولیشن کے اندر۔ تو ہر ریاست اسی حساب سے اپنی پلاننگ کرتی تھی اور آنے والے دنوں کو سنبھالتی تھی۔ اب جب اس طرح کے امبیلنسز آتے ہیں، اس طرح کے چینجز آتے ہیں، تو معاشرے پر اس کے اثرات وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ غربت بڑھ سکتی ہے، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، جہالت بڑھ سکتی ہے۔ جب ہمارے ریسورسز کم ہوں گے، لوگوں کے پاس کم موقع ہوگا کمانے کا، لوگوں کے پاس کمانے کا کم موقع ہوگا، وہ اپنی ہیلتھ پہ پیسہ نہیں لگا سکیں گے، وہ اپنی ایجوکیشن پہ۔ تو یہ تمام پرابلمس پاپولیشن کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاپولیشن کی ریلیشن شپ کی، یہ ان تمام ریلیشن شپ پہ بات کرتی ہے۔ اٹ ڈیلز ود دا ریلیشن شپ بٹوین population composition and change and the broader social and physical environment in which we all exist, in fact.